اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ ایک نابغو شاعر گزرے ہیں۔ آپ جب مدینہ شریف گئے، چونکہ آپ معذور ہو گئے تھے، آخر ٹائم میں ویل چیئر پر تھے، جب روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حاضری دی، اور یہ آخری حاضری اور آخری سلام تھا، اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خادم سے کہتے ہیں کہ میری ویل چیئر پیچھے سے پکڑ کے ریورس بیک گیئر میں گھماؤ، یعنی میرا چہرہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی طرف ہو۔ اس طرح میری ویل چیئر گھماؤ کہ خود پیچھے چلتے رہو، میرا چہرہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی طرف ہو، اور میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کو دیکھتا رہوں۔ اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم نے آپ کی ویل چیئر کو گھمایا اور باب مکہ، پھر جنت البقیع کی طرف، جو گنبد خضرا کے سامنے سے رستہ نکلتا ہے جنت البقیع کو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی ویل چیئر کو جب گھمایا گیا اور پیچھے ریورس میں آپ کو لایا گیا اور سامنے گنبد خضرا ہے، اعظم چشتی صلاۃ والسلام بھی پڑھ رہے ہیں، جب جنت البقیع کے قریب اور تھوڑا سا باہر نکلے، گنبد خضرا جب نگاہوں سے اوجل ہونے لگا، تو اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جان بدن سے نکلتی ہے اے اعظم، جان بدن سے نکلتی ہے اے اعظم، کوئی آسان ہے مدینے سے جدا ہونا؟ جان بدن سے نکلتی ہے اعظم، کوئی آسان ہے مدینے سے جدا ہونا؟ یار جو 15-20 دن رہے اس کے لیے مدینے سے جدا ہونا اس کے جان نکلنے کے برابر ہے جو کھیلا ہی شہر مدینے میں ہو، جس کا بچپنا شہر مدینہ کی گلیوں میں ہوا ہو، جو چھوٹا بڑا شہر مدینہ کی گلیوں میں ہوا ہو، مدینہ طیبہ میں ہوا ہو، جس کے در و دیوار اس کی محبت کی گواہی دیں، جو صبح جس کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کی طرف کھلتا ہو، وہ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یارو، جب آپ کی خدمت میں پیغام لایا گیا اور کہا گیا کہ آپ کے لیے پیغام ہے، گورنر نے آپ کو بلایا ہے اور پیغام یہی ہے، یا تو پھر آپ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں یا پھر یہاں سے چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں۔ عزیزان محترم، سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر کے پاس جا کر یہ پیغام دے کر آتے ہیں، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ است حسین، کہ امام حسین کی گردن تو کٹ سکتی ہے لیکن امام حسین کا ہاتھ یزید کے ہاتھ پر کبھی نہیں آ سکتا۔ تو پھر آخری سلام جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اب یہاں مدینے میں رہنا میرے لیے مشکل ہو گیا ہے، اور آپ نے امان اسی میں سمجھی، کیونکہ آپ کو بہت تنگ کیا جا رہا تھا کہ یزید وہ بدکردار شخص جو شرابی بھی تھا، جو اسلام کے قانون کو بھی توڑنے والا تھا، مذہب کے قانون کو بھی توڑنے والا تھا، حضرت امام حسین جو کہ حق پرست، متقی، پرہیزگار اور نواسہ رسول تھے، آل رسول تھے، عالم دین تھے، مفسر قرآن تھے، وہ کبھی بھی اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ کیسے دے سکتے تھے؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا گیا کہ آپ یہیں رہ جائیں، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، اب میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ آپ نے مدینہ طیبہ میں گنبد خضرا پہ پہنچ کر جو آخری سلام پیش کیا، اپنے رفقا کے ساتھ، اپنے جانثاروں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، وہ منظر بڑا دیکھنے والا تھا۔ آپ نے مدینہ طیبہ سے ہجرت کی، اور شاعر نے یوں کہا کہ کربلا کے مسافر کو دیکھو، کربلا کو سجانے چلا ہے، کربلا کے مسافر کو دیکھو، کربلا کو سجانے چلا ہے، گھر لٹا کر نبی کا نواسا، گھر لٹا کر
نبی کا نواسا، رب کے دین کو بچانے چلا ہے، کربلا کے مسافر کو دیکھو، کربلا کو سجانے چلا ہے، گھر لٹا کر نبی کا نواسا، رب کے دین کو بچانے چلا ہے، کربلا کے مسافر کو دیکھو۔ آپ نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ یہاں سے ہجرت کی مکہ چلے جاتے ہیں، وہاں کچھ دن رہتے ہیں، وہاں بھی آپ کو رہنے نہیں دیا جاتا، وہاں سے پھر آپ نے مکہ شریف کو آخری سلام پیش کیا، پھر کربلا جا کے آباد ہوئے۔ مدینہ سے ہجرت آپ کی اس لیے ہوئی کہ آپ نے ظالم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا، اور ایک ہجرت مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی ہوتی ہے۔ وہ ہجرت بھی اس لیے تھی کہ وہاں پر جو کفار مکہ تھے وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے چاہنے والوں کو وہاں چین سے رہنے نہیں دیا جاتا تھا، اسلام پر عمل پیرا ہونے نہیں دیا جاتا تھا، عبادت کرنے میں وہ بڑا دقت پیش آتی تھی، کبھی وہ عبادت خانے میں داخل ہو کر مستیاں کرتے، کبھی واویلا کرتے، کبھی کیا کرتے، نمازیں پڑھنے دی جاتی۔ تو آپ کو مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ہوا، کس لیے؟ اسلام کی خاطر، دین کی خاطر۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ کر کربلا کیوں گئے؟ دین کی خاطر۔ میں اگر سبیل لگا کر یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے امام حسین کا مشن جاری کر دیا ہے، حق ادا کر دیا ہے، میں ایک محفل مقرر کر کے میں کہتا ہوں، اس کا انعقاد کر کے کہ میں نے حضرت امام حسین کی محبت کا حق ادا کر دیا ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ امام حسین نے کربلا کے میدان میں 72 تن قربان کیے، جس دین کی خاطر، جس اسلام کی خاطر۔ یاروں وہ شہر سکھی، شہر پاکستان، ملک پاکستان، آپ جہاں بھی جائیں، میں ڈھونڈنا چاہتا ہوں وہ اسلام کہاں پر ہے، وہ دین کہاں پر ہے جس کے لیے حسین نے قربانیاں پیش کی ہیں۔